ملنے کا، آپ سے چند باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں ان کا اس بات پہ بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمارا تعارف کرایا، اور یقیناً رمضان کے مہینے میں جو انہوں نے باتیں کی، دل سے باتیں کی، اس کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی سچی اور امانت کی جو امانتاً جو ان کے پاس اللہ کے نزدیک رائے تھی انہوں نے ہمارے بارے میں دی۔ یہ رائے دینا بذات خود بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر یہ غلط رائے دے دیں گے، ہمارے سامنے ہماری تعریف کریں گے ہمارے منہ پہ، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو نہ صرف ہم تو مجرم ہوں گے، یہ بھی مجرم ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی کسی کی خاطر اپنی غلط رائے نہیں دیتا کہ اپنی آخرت خراب کر دے۔ اس لیے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت آنیسٹلی اپنی رائے پیش کی۔ میں میرے بچوں اور میری بیٹیوں میں دو حصوں میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ پہلا حصہ اس لیے میں ذرا ڈفرینٹ بات کرتا ہوں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ اور میں، سچی بات ہے، بہت خوش قسمت ہے، خدا گواہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ خود اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ دینا، اور رمضان آنے سے ایک مہینہ پہلے وہ تیاریاں کرتے تھے، دعائیں حاصل کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دینا تاکہ میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام اللیل کرتے، قرآن مجید کا ورد ہوتا، اور پھر آخری 10 دن جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کا کوئی ایک مہینہ بھی خالی زندگی میں نہیں آیا جس میں انہوں نے اعتکاف نہ کیا ہو، یعنی اس سے اہمیت اس کے اندازہ لے رمضان کا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی امہات المومنین جو انہوں نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور پوری امت پھر اعتکاف کرتی ہے۔ اس لیے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں اس کی اہمیت ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ دوزخ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ بچے کو موت نہیں آئے گی، نوجوان کو موت نہیں آئے گی، بچی کو موت نہیں آئے گی، بوڑھوں کی موت۔ آج کل تو نوجوان زیادہ بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، خبر سنتے ہیں کہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، خبر سنتے ہیں کہ اسکول کے وین آئی اور کھائی میں گر گئی اور سب بچے ہلاک ہو گئے، خبر آئی کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، میری بچی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے بچوں کو فالج ہو گیا۔ آج کل نوجوان اس غلط خوراک کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے نوجوان بزرگوں سے زیادہ کمزور ہیں، زیادہ ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اس لیے موت میرے بیٹوں اور میرے بیٹیوں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور آپ جوان ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ اس کالج کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، لیکن آپ اس کالج کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں، آپ یہاں پر آ کے فیسز دیتے ہیں، بے شک گورنمنٹ کا ہو لیکن اس پہ خرچہ تو ہوتا ہے، یا بچے جو دوسرے کورسز کرتے ہیں وہ آپ پیسے دیتے ہیں، آپ راضی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ کل آپ نے مستقبل میں نوکری کرنی ہے، اور نوکری سے پیسے حاصل کرنے ہیں، پیسے حاصل کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور گھر میں رہنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ وہ اس گھر میں رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بہاولپور یونیورسٹی میں، تو وہاں پر میرے عزیز تھے